السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معلومات کی دنیا میں آپ حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم ایک اہم مسئلے کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آج کل لوگوں کے اندر بہت ہی پایا جا رہا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جو تعلق ہوتا ہے حیات فریق ہوتے ہیں کہ دونوں ہی کو اللہ پاک نے حیات شریک بنایا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے لباس بھی ہوتے ہیں، تو کچھ ایسے الفاظ بھی ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ علم حاصل کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ بھی کہیں وہ الفاظ استعمال کرتے ہوں جس سے آپ کی بیوی کو طلاق ہو گئی ہو، اب بغیر طلاق اس کے ساتھ رہ رہے ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ ہم نے حدیث پاک پڑھی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگ اپنی ہی بیوی سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں، اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ فارسی کی فقہی کتاب ما لا بد منہ ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے، تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئی۔ اس میں قاری ثناء اللہ پانی پتی حضرت نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ رکھ پر شریعت کو، یہ محض کفر ہے، تو وہ آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں نہیں ہیں، ہم ایسے جملے بولیں اور کفر کا ارتکاب کر رہے ہوں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ کہاں رہتے ہو، دوسرے نے کہا فلاں جگہ رہتا ہوں، او خدا دے پچھاوڑے، خدا کے پچھاوڑے یعنی خدا کے پیچھے رہتا ہوں، محض کفر ہے، تو وہ بندہ کافر ہو گیا۔ تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے۔ اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے ضامن میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے قریب مرد اپنی بیویوں سے زنا کریں گے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ کفریہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ رویہ، تو ہر گھر کی بات نظر آتی ہے۔ جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا، بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، ہم دونوں بولتے تھے اور محلے والے سنتے تھے۔ بڑھاپے میں بحث اور زیادتی ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، مرد کی زبان میں کنائی میں طلاق نکل جاتی ہے۔ لفظ کنائی، ایک ہوتے ہیں لفظ صریح، دوسرے ہوتے ہیں لفظ کنائی۔ لفظ صریح اس کو بولتے ہیں کہ بالکل صراحت کے ساتھ کہہ دے اپنی بیوی کو کہ تمہیں طلاق ہے، اور لفظ کنائی اور ہوتے ہیں۔ تو لفظ کنائی طلاق میں نکل جاتی ہے۔ کنایا کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائی میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد۔ اس قسم کے الفاظ کا یہ نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنایا میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو یہ حالات ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق ہو بھی جاتی ہے، پتہ بھی ہے، دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی، پھر ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا سے فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے، 5 وقت کے نمازی، تہجد پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والا۔ خود اس نے مجھے کہا آج سے 8 سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں آ کر، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتہ، نہ علماء سے پوچھا، پھر میاں بیوی اکٹھے رہ رہے ہیں، ایک گھر ایک کمرے، یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ پاک ہم سب کو ان جیسے گناہوں سے بچائے۔